بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ سورۃ القریش سے ہم آج ابتدا کریں گے، اسی طرح سورۃ الماعون اور سورۃ الکوثر، یہ تین صورتیں آج والے سبق میں ہم دہرائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ سورۃ قریش، پہلے اس کو دہراتے ہیں۔ لإیلاف قریش، ایلاف کا کیا معنی ہے بھائی؟ ایلاف، محبت ڈالنا۔ لإیلاف قریش، جی، قریش کے دلوں میں محبت ڈالنے کی وجہ سے، یعنی قریش پر جو اللہ تعالیٰ نے انعامات کیے ہیں نا، وہ اللہ تعالیٰ ان کو گنوا رہے ہیں۔ پھر بعد میں اللہ تعالیٰ ان سے یہ کہیں گے کہ آپ اللہ کی عبادت کریں، اس گھر کے رب کی عبادت کریں۔ قریش کے دلوں میں محبت ڈالنے کی وجہ سے۔ دوسری آیت، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، رحلہ کا کیا معنی ہے بھائی؟ سفر، اور الشتاء کا معنی سردی، اور الصیف کا معنی گرمی، تو اکٹھا معنی کیا ہوگا؟ ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، ہاں جی، کیونکہ وہ سردی میں بھی سفر کرنا پسند کرتے تھے، گرمی میں بھی ان کو کوئی پریشانی نہیں بنتی تھی، تو ان کے سردی اور گرمی میں سفر کرنے کی محبت کی وجہ سے۔ ایلافہم، ان میں یا ان کی محبت ڈالنے کی وجہ سے۔ کون سی محبت؟ رحلۃ الشتاء والصیف، سردی اور گرمی میں سفر کی، سردی اور گرمی میں سفر کرنے کی محبت ڈالنے کی وجہ سے، وہ محبوب تھا ان کو سفر کرنا۔ فَلْيَعْبُدُوا، فَلْيَعْبُدُوا کیا ترجمہ ہے اس کا؟ شاباش، فَلْيَعْبُدُوا، پس وہ عبادت کریں، رب ھذا البیت، ہاں، اس گھر کے رب کی۔ فَلْيَعْبُدُوا رب ھذا البیت، وہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں۔ وعلیکم السلام، وہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں۔ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، الذی، جس نے، اطعمہم، شاباش، الذی، جس نے، اطعمہم، ان کو کھلایا، من جوع، بھوک کی وجہ سے یا بھوک سے ان کو کھلایا، وآمنہم، ہاں جی، اور اس نے ان کو امن دیا، من خوف، خوف سے، خوف سے امن دے دیا، بھوک سے کھانا دے دیا۔ تو جس نے اتنے انعامات کیے ہیں تو پھر فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اسی گھر کے رب کی عبادت بھی کرو۔ تو یہ کون سا گھر مراد ہے؟ اللہ کا گھر، بیت اللہ، خانہ کعبہ، جس کی طرف ہم چہرہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، وہی گھر مراد ہے۔ دوسری صورت دہرائیں جی، آدھا منٹ ہے صرف آپ کے لیے۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، سورت کا نام کیا ہے؟ سورۃ الماعون۔ معون کا کیا معنی ہے؟ اسی سورت کا آخری لفظ دیکھو، ہاں جی، عام استعمال کی چیزیں۔ توجہ کریں جی، ارأیت الذی یکذب بالدین، ارأیت، ہاں جی، کیا آپ نے دیکھا؟ ارأیت، کیا آپ نے دیکھا؟ الذی، اس شخص کو، یکذب بالدین، بالدین، ہاں، جزا کے دن کو، قیامت کے دن کو، جو یوم جزا کو جھٹلاتا ہے۔ الذی، جو، یکذب، جھٹلاتا ہے، بالدین، قیامت کے دن کو یا جزا کو۔
فذالک الذی، فذالک تو یہ وہی ہے، فذالک الذی جو یدعو، ہاں جی دھکے دیتا ہے، الیتیم تو یہ وہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، ولا یحض اور وہ نہیں رغبت دیتا، ترغیب نہیں دلاتا، رغبت نہیں دیتا، ابھارتا نہیں ہے، ولا یحض ہاں جی ترغیب نہیں دیتا، علی طعام المسکین مسکین کو کھانا کھلانے کی، فویل ہاں جی فویل بس ہلاکت ہے، للمصلین للمصلین ہاں جی ان نمازیوں کے لیے، نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے جی۔ کون سے نمازی؟ آگے ان کی کیفیت بیان ہو رہی ہے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، شاباش، الذین جو ہم عن صلاتهم اپنی نمازوں سے، ساہون کا معنی غافل ہیں، جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، الذین هم یراؤون وہ جو دکھلاوا کرتے ہیں، جو دکھاوا کرتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں، وَيَمْنَعُونَ منع کرتے ہیں، روکتے ہیں، الماعون ہاں جی عام استعمال کی چیزیں وہ روک لیتے ہیں، کسی کو نہیں دیتے۔ ایک حدیث مبارکہ یہاں آپ نے میں نے بتلائی تھی یتیم کے حوالے سے، یاد ہے کسی کو؟ یتیم کے حوالے سے کوئی حدیث یاد ہے؟ کوئی ایک؟ شاباش، جو بھی یتیم کی کفالت کرے گا قیامت والے دن وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنا قریب ہوگا جیسے یہ دو انگلیاں آپس میں قریب قریب ہیں۔ سنائی تھی نا حدیث آپ کو؟ ہاں تو یہ اس جہاں بھی یتیم کا تذکر آ جائے قرآن میں یہ حدیث آپ کو یاد آ جائے، ایسا ہو سکتا ہے؟ تو تھوڑا سا نشانی لگا لیں اس پر، یدعو الیتیم پر حاشیہ لگا کر نا 1 نمبر لکھ لیں، 2 لکھ لیں، آگے جو جگہ خالی ہے کہیں اس وہ حدیث چھوٹی سی لکھ لیں، اتنا اشارہ کر لیں کہ یتیم کی کفالت کرنے پر قیامت والے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہوگا، جیسے 2 ہاتھ کی 2 انگلیاں ہیں قریب قریب۔ تیسری سورت جی، سورۃ الکوثر، اس کا ترجمہ کو سنائے گا؟ سورۃ الکوثر کا سنائیں۔ شاباش، انا کا معنی آپ نے نہیں کیا، شروع والا انا، ہاں جی سمجھ آئی باقیوں کو، بھائیوں کو بھی، سب کو؟ انا اعطینا کا کیا ترجمہ ہے اس کا؟ بے شک ہم نے عطا کی آپ کو۔ بھائی کوثر کا لفظ میں نے پڑھا نہیں ابھی تک، جتنا پڑھوں وہ ترجمہ کیا کرے نا۔ انا اعطینا کا بے شک ہم نے آپ کو عطا کی، الکوثر فصلی ہاں بس آپ نماز پڑھیں، لربی کا ونحر اور قربانی کر، آپ نماز پڑھیں اپنے رب کے لیے اور قربانی کریں۔ ان شانئ کا بے شک آپ کا دشمن، انا شانئ کا هو الابتر وہی لا ولد بے اولاد بے نام و نشان، وہی ابتر ہے، وہی بے نام و نشان ہے، انہی کا نام مٹ جائے گا۔ یہ آگے صورتیں بالکل آسان ہیں، چلو اس کی تھوڑی سی تفسیر۔ کوثر میں نے آپ کو بتایا تھا کس کو کہتے ہیں، یاد ہے کسی کو بھائی کو کہ کوثر سے کیا مراد ہے؟ جی آپ بتائیں۔ جنت میں کوثر نہر ہے۔ شاباش، جنت میں نہر ہے جس کا نام کوثر ہے، وہ کیا ہے اس نہر کو؟ کوئی اور نہیں؟ ہاں ٹھیک ہے، وہ تو کس کی ہے وہ نہر؟ ہاں یہ ہے نا، انا آتینا کل کوثر، ہم نے آپ کو عطا کی، وہ کیفیت اس کی بتائیں اب۔
شاباش. پانی جو بہ رہا ہے وہ کس کے اوپر ہے؟ کستوری. یعنی جہاں ریت مٹی ہوتی ہے وہاں کستوری ہے، اور سائیڈوں پر بہترین قسم کے موتی جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں. ایک حوض کوثر ہے، وہ کیا ہے؟ نہیں یہ نہیں ہے. کہاں ہوگا یہ؟ نہیں وہ ہوگا کہاں؟ یہ تو جنت میں نہر ہے. حوض کوثر کہاں ہوگا؟ ہاں جی میدان حشر میں، میدان معاشر میں وہ ہوگا. تو پانی اس میں کہاں سے آئے گا؟ اسی نہر سے پانی آئے گا، اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے حوض کوثر. کوثر کا حوض، کوثر نہر کا حوض. اس میں پانی آتا جائے گا، آگے وہ پانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم امتیوں کو پلاتے جائیں گے. اچھا یہ بتلائیں کہ وہ پانی کیسا ہوگا، رنگ اس کا کیسا ہوگا؟ شاباش، دودھ سے زیادہ سفید. مٹھاس میں کیسا ہوگا؟ یہ ادھر آ جائیں، یہ ہے کرسی، ادھر آ جائیں. ایک منٹ، سوالات بعد میں. جو میں سوال کر رہا ہوں پہلے اس کا جواب دیں. دودھ رنگت کے لحاظ سے کیسا ہوگا؟ رنگت. سوال تو سنیں، میں کیا پوچھ کیا رہا ہوں. میں پوچھ رہا ہوں کہ رنگت میں کیسا ہوگا؟ کہتے شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا. وہ دودھ سے زیادہ سفید ہوگا. جی مٹھاس میں کیسا ہوگا؟ شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا. خوشبو میں وہ کیسا ہوگا؟ ہاں جی کستوری سے زیادہ خوشبو آئے گی اسے. چمک اور دمک اور تعداد میں جو برتن ہیں وہ کیسے ہوں گے؟ آسمان کے ستارے ہیں نا جس طرح، اس طرح وہ ہوں گے. اچھا جو وہاں سے پیے گا وہ، ہاں قیامت کا دن کتنے ہزار سال کا ہے؟ 50,000 سال کا دن ہے. وہ دوبارہ پیاس نہیں لگے گی. یہ ہے حوض کوثر. اور اس کی لمبائی اور چوڑائی کتنی ہے؟ یہ بھی آپ کو بتائی ہوئی تھی میں نے بات. جو حوض کوثر ہے کتنا لمبا چوڑا ہے؟ نہیں زیادہ. مسیرت شہرن، ایک مہینہ. ایک مہینہ سفر کوئی کرے نا، دن رات وہ چلے، جتنا سفر وہ طے کرے گا اتنا لمبا چوڑا حوض ہے وہ. ایک مہینے کی مسافت کے برابر. یعنی 5 چیزیں ہو گئیں. حوض کی لمبائی چوڑائی دیکھیں تو 1 مہینے کی مسافت ہے. دودھ کی رنگت دیکھیں سفید، پانی کی رنگت دیکھیں تو دودھ سے زیادہ سفید. مٹھاس دیکھیں تو شہد سے زیادہ میٹھا. اور اگر اس کی خوشبو دیکھیں تو وہ کستوری سے بھی زیادہ. اور پینے والے کو دیکھیں تو 50,000 سال دوبارہ پیاس نہیں لگے گی. جن برتنوں میں ڈال کر پلایا جائے گا وہ کس طرح کے ہوں گے؟ تعداد وغیرہ میں آسمان کے ستاروں کی طرح. یہ ساری چیزیں حوض کوثر کے ساتھ منسلک ہیں. پھر اسی طرح وعلیکم السلام، یہ حوض کوثر آتا کوثر نہر سے ہے. حوض کوثر نہر سے ہے تو پھر آپ اندازہ لگائیں کہ وہ کوثر نہر کتنی بڑی ہوگی اور کتنا اس میں پانی ہوگا، کتنی لمبی چوڑی ہوگی. یہ تو آگے اس کے ایک حوض کی یہ کیفیت ہے، اس کی اپنی کیسی ہوگی. تو وہ نہر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا آتینا کل کوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرما دی ہے. یہ ہیں تو چھوٹی چھوٹی صورتیں، اگر کہتے تو 1-2 اور پڑھ لیتے ہیں. 3 ہی رکھنی ہے تو دوہرا لیں بیٹھ کر. کل آگے والی ساری کر لیں گے. ہاں کل انشاءاللہ 6 صورتیں جو ہے نا کل کر کے پرسوں پھر ایک دن مزید دہرائیں گے. ہلکا سا پھر ایک ٹیسٹ آپ کا لے لیں گے انشاءاللہ. مختصر آپ جو دعائیں آپ کو پڑھائی ہیں آپ کو تھوڑا سا چیک کرتے ہیں زبانی یاد ہیں کہ نہیں، فضیلت وغیرہ ان کی. بسم اللہ الذی لا یضر آتی ہے تو آپ سب کو سعد ہے نا آپ کا نام، سنائیں بسم اللہ الذی.
یہ کب پڑھنی ہے، کتنی بار پڑھنی ہے؟ صبح کے وقت 3 بار پڑھنی ہے اور شام کے وقت 3 اس کے پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ اس کے پڑھنے سے ٹھیک ہے، عاقب کوئی زہریلا جانا نقصان نہیں دیتا. ٹھیک ہے بیٹھے. ایک دعا تھی رضیت باللہ ربم و بالاسلام دینم و بمحمد نبیہ، یاد ہے کسی کو؟ ہاں جی سنائیں. وبی محمد، شاباش. پڑھتے بھی ہیں صبح شام؟ کبھی بھول جاتی ہوگی. یہ کب پڑھنی ہے، کتنی بار؟ اس پڑھنے سے کیا ہوگا؟ جی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انسان کو، پڑھنے والے انسان کو راضی کرے. اللہ پر لازم ہو جاتا ہے اس کو راضی کرنا. جو انسان اس کو صبح شام 3 مرتبہ پڑھے گا نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پر لازم ہے کہ وہ اپنے اس بندے کو راضی کرے گا، کیونکہ یہ دنیا میں اللہ پہ راضی ہو گیا ہے تو اللہ اس کو راضی کرے گا. اچھا، ایک اور دعا تھی اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. دعا تو میں ہی پڑھ کے سنا دیتا ہوں، بس آپ کو یاد اگر ہوئی تو پھر سنا سکتے ہیں آسانی سے. کون بھائی سنائیں گے؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. سنائیں جی. کلمات اللہ. یہ کیا فضیلت ہے اس کی؟ کتنی بار پڑھنی، کب پڑھنی، اور کیا ہوگا اس کے پڑھنے سے؟ کوئی جانور نہیں کاٹے گا. ہاں، زہریلا جانور نہیں کاٹے گا. جو آپ نے پڑھی تھی نا بسم اللہ الذی لا یضر، اس کا مطلق ہے کہ نقصان نہیں ہوگا، نقصانات سے بندہ بچ جائے گا. سید الاستغفار ہم یاد کر رہے ہیں، وہ اس کو روزانہ پڑھا کریں. جو سٹیکر آپ کو دیے تھے نا، اس کو 1 آدھ منٹ لگایا کریں اس پر، انشاءاللہ بالآخر اس نے یاد ہونا ہی ہے. ہاں، صرف 1 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے. جو صبح شام 1 مرتبہ پڑھ رہے، فضیلت کیا ہے؟ صبح کو پڑھا ہوا ہے، شام تک بندہ فوت ہو گیا تو جنت میں. شام کو پڑھ لیا، رات کے کسی حصے میں فوت ہو گیا صبح تک تو وہ جنت میں. لیکن یہ ساتھ ضروری ہے، آپ کے اسٹیکر کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے کہ یقین کے ساتھ پڑھے، یعنی جو اس میں بیان ہوا ہے وہی اس کا عقیدہ بھی ہو. جو اسٹیکر کے اوپر والی لائن ہے نا، شروع والی اردو لکھی ہوئی، اس کو پڑھیں ذرا غور سے کہ کیا ہے. اسی پہ اکتفا کرتے ہیں انشاءاللہ. کل نا پھر وہ آگے والی 6 صورتیں پڑھ کر دعائیں بھی آپ کو کوشش کریں گے لکھی ہوئی دے دیں ساری، پھر وہ اس کا ٹیسٹ ہوگا انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.